الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، اور ان کی فرضیت کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی خاص اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ روزہ رکھنا ایک بہت عظیم عمل ہے اور اللہ کے ہاں یہ بہت ہی باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم کبعد غراب طائر وہو فرخ حتی مات حرما، کہ جو اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کرتے ہیں کہ جیسے ایک کوا جو چھوٹا چوزا تھا اور پھر وہ جتنی وہ مسافت طے کرتا ہے اڑ کے اپنی ساری زندگی، اور پھر وہ بوڑھا ہو کے مر جائے تو اتنی مسافت کے برابر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے دور کر دیتا ہے جس نے ایک دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ جیسے رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 روزے شوال میں بھی رکھتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے پورا سال ہی روزے رکھ لیے۔ اس کو صیام الدہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام الدہر کا نام دیا، کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھ لے تو گویا کہ اس نے سارا سال ہی روزے رکھے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بید یعنی کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو بھی روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کل شہر ورمضان الی رمضان فہذا صیام الدہر، کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر ہر مہینے ایام بید یعنی کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے سارا سال ہی روزے رکھ لیے۔ اور ایام بید کے روزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا اہتمام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران بھی یہ روزے رکھے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات والے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا گیا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، کہ بندے کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں پیر اور جمعرات والے دن، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عرفہ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، صوم یوم عرفہ یکفر سنتین ماضیۃ و مستقبلۃ، کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے یا 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ ہے وہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ایک تو گزشتہ سال کا اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بھی وہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے تھے، اور اس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، وصوم یوم عاشوراء یکفر سنۃ ماضیۃ، کہ جو عاشوراء یعنی کہ 10 محرم والے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ اس کے بدلے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینوں میں بکثرت روزے رکھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی رہی ہے کہ آپ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فرض روزوں کے ساتھ ساتھ یا فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں کا خصوصی اہتمام کریں، جیسے شوال کے روزے ہیں، ایام بید کے روزے ہیں، اسی طرح پیر اور جمعرات والے دن کا روزہ ہے،
یوم عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، شعبان کے روزے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔